پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محسن بھٹی صاحب، میں تو آپ کو ویسے اکثر خراج تحسین پیش کرتا رہتا ہوں ویسے کہ آپ عام آدمی کی آواز بھی بنتے ہیں، کنزیومر رائٹ کی بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ فوڈ سیکورٹی میں جب ایک آدمی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گا کھانا پینا بھی، تو اس کے لیے تو مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ جب تک ہم ان مسائل کا حل تلاش نہیں کریں گے تو عام آدمی اگرچہ فوڈ موجود بھی ہوگی لیکن لے نہیں سکے گا۔ ملک صاحب، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب، اس میں نا ہمیں کرنا یہ ہے، میرے پاس 2-3 چھوٹی چھوٹی تجاویز ہیں جس پہ فوراً عمل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ہم دودھ کی بات کریں، بنیادی ضرورت ہے ہماری، ہم نے اس پہ پرائس کیپنگ کی ہوئی ہے کہ لاہور میں 120 روپے لیٹر دودھ بکے گا۔ اب جو کسان سے لیا جائے گا 6%، اور یہاں پہ آپ جو دودھ دیں گے 120 روپے لیٹر، وہ دیں گے 6% فیٹ والا۔ کسان کو کاسٹ کر رہا ہے وہ 150 سے 250 روپے لیٹر، اس کو گھر پہ کاسٹ کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کھلے دودھ پہ 120 روپے کی پرائس کیپنگ ہے، جو 90% کھلا دودھ بکتا ہے، ہمارا 10% ہے جو پیک دودھ بکتا ہے۔ اب وہ جو پیک دودھ بکتا ہے وہ 300 روپے لیٹر سے زیادہ کا بکتا ہے۔ کسان سے تو 80 سے 90 روپے لیٹر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پہ پرائس کیپنگ ختم کر دیں اور کسان کو بھی دودھ کی صحیح قیمت دے دیں، جس دن آپ کسان کو دودھ کی صحیح قیمت دے دیں گے، وہ ڈیری سیکٹر میں خود انویسٹ کرے گا، دودھ کی فراوانی ہوگی، اور اتنی فراوانی ہوگی۔ اس وقت تقریباً 6.5 کروڑ دودھ دینے والے جانور ہیں۔ ہمارے ایک جو جانور ہے وہ 4 سے 5 لیٹر ایوریج دودھ دیتا ہے۔ اگر اس کو آپ تھوڑی خوراک بہتر کر لیں، کسان کو اس میں انسینٹو بڑھا دیں، تو اس کی پیداوار ہماری ایک دم ڈبل ہو جائے گی، اور یہاں پہ فوراً ہمیں رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا سر یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہمارا یہاں پر آپ موٹر ویز کی اگر ہم بات کریں، موٹر ویز ہمارے تقریباً 2,500 سے 3,000 کلومیٹر لمبی موٹر ویز ہے۔ اس کی دونوں سائڈوں پہ ہم نے 2-2 ایکڑ ہم نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے سفیدہ لگا رکھا ہے۔ اب سفیدہ پہلے ہی پانی کو چوس رہا ہے، اگر اس کی جگہ پہ ہم پھلدار پودے لگا دیں، ہم وہاں پہ پلاٹنگ کر دیں، 1-2 کلومیٹر کے پلاٹ کر دیں، اور فارمر کو لیز پہ دے دیں، 20 سال کی لیز پہ دے دیں، وہ وہاں پہ پھلوں والے باغ لگا دیں کہ یہاں پہ آپ لاہور سے نکلیں آپ کو سٹرس ملے گا، کہیں پہ آپ کو آڑو ملیں گے، کہیں پہ آپ کو سیب ملیں گے، اس طرف آپ کو کھجور اور آپ کو آم ملیں گے، اور اس کی فروٹ انڈسٹری جب ڈیولپ ہوئے گی تو وہ یہاں پہ خود یہاں پہ پیداوار بڑھے گی۔ ہمارا مقصد یہاں پہ پیداوار کو بہتر کرنا ہے۔ جس دن پیداوار بڑھ جائے گی اور اس کو آگے چینلائز کر دیں گے تو کنزیومر کو بھی صحیح ریٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جس وقت جس سیزن میں جس کراپ کی پیداوار اچھی ہوتی ہے وہ کنزیومر کو اچھے ریٹ پہ مل جاتی ہے۔ تو آپ پیداوار پہ فوکس کریں، اس طبقے کو آپ اسٹرینتھن کریں جس نے پیداوار کرنی ہے، اس کو مضبوط کریں، اس کے رستے کی رکاوٹیں دور کر دیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قریشی صاحب، یعنی بڑی بنیادی بات ہے کہ ایک تو آپ کو خوراک دینی ہے، دوسرا اس کی قیمت خرید کے مطابق دینی ہے، اس کی جیب میں پیسے جتنے ہوں اس کے مطابق عام شہری کو خوراک ملنی ہے۔ یہ تو اگر ہمیں تو نظر یہ آتا ہے آنے والے دنوں میں خوراک اتنی مہنگی ہو جائے گی، مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوں گے کہ اپنے لیے خوراک خرید سکے۔ ملک صاحب بالکل، اور کیونکہ اب ہم ٹورڈز دا فائنل سیگمنٹ آف دا ڈیبیٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ کانکریٹ تجاویز دیں تاکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں پروونشل، فیڈرل اور SIFC میں بھی جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اس کی طرف دیکھیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہمیں پروڈکشن سائز کو دیکھنی ہے اور کچھ ہیں جو پروکیورمنٹ سائڈ کو دیکھنی ہے۔ امین اسلم صاحب نے 2-3 بہت اچھی باتیں کی، جہاں ریچارج پاکستان کا پروجیکٹ بہت اچھا ہے، ایک ریچارج فارمر کا بھی پروجیکٹ ہونا چاہیے، اور بینکس کو، اسٹیٹ بینک کو اسمال فارمر پونڈز پہ ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ جس طرح یہ 100 دنوں میں پانی آتا ہے، اسی طریقے سے کینال واٹر جو ہے وہ اس وقت آتا ہے۔ اب جیسے گندم کی فصل میں نے لگائی ہوئی ہے تو مجھے ایک پانی پہ کینال واٹر آیا ہے، باقی دونوں پانیوں پہ مجھے آلٹرنیٹیو سورس لانا پڑا ہے، وہ کینالز میں اویلیبلٹی نہیں تھی، اور پانی اس وقت آئے گا نہروں میں جب فارمر کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو شیڈیول بنا ہوا ہے وہ کلائمیٹک چینج کو بھی فیکٹر ان نہیں کر رہا۔ تو آپ کو آن گراؤنڈ فارمر کو واٹر کنزرویشن کے لیے انسینٹیو دینے ہیں، سولر کے لیے انسینٹیو دینے ہیں، اور آپ کو سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ میں بار بار آپ کے پروگرام کے ابتدائیے سے بات کر رہا ہوں،
جب تک آپ ہائی کوالٹی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ، بالکل ڈاکٹر صاحب نے بات صحیح کی اپنے جو ایگریکلچر یونیورسٹی کے ہیں، جب تک آپ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز پہ نہیں جائیں گے آپ ییلڈز نہیں بڑھائیں گے، پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے. زمین بڑھانی، پروڈکٹیبل زمین بڑھانی بہت مشکل ہے. اس کے لیے پانی اویلیبل کرنا بلینز آف ڈالرز، آپ کو ڈیمز بنانے چاہیے. کوئی مانے نہ مانے، کسی کو پسند ہونا ہو، موٹر ویز سے بھی ضرورت ہے کہ یہ 35-40 ملین فیٹ ایکڑ پانی، یہ تو بڑے منصوبے ہیں. بٹ فارمر کے لیے 3-4 چیزیں لائف لائن ہیں. آپ اس کو ہائی کوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بیج دیں، چاہے وہ کاٹن کا ہو، چاہے وہ منجی کا ہو، چاہے وہ میز کا ہو. میز کا تو مل رہا ہے، امپورٹ ہو رہا ہے تو وہ ییلڈز آ رہی ہیں. دوسری چیز، اس کو سافٹ ٹرمز پہ ایگریکلچر کریڈٹ ملنا چاہیے. اور تیسری چیز، اس کو پانی ملنا چاہیے. آبیانے کی بات ہوئی، ای آبیانہ لگا ہوا ہے. یہاں بات ہوئی کہ ٹیکس نہیں دیتے، 1997 میں سے ایگریکلچر ٹیکس لگا ہوا ہے. میرے سے پورا پروگرام کر لیں، میں بتا دوں گا، کیونکہ 95% فارمر ہے ہی 5 ایکڑ، تو 5 ایکڑ سلیب سے ریکوری وہی ہونی ہے ٹیکس کی. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو اربن انفلیشن میں بہت زیادہ انکریز جس کی آتی ہے، وہ مڈل مین ہے. اگر آپ فارمر مارکیٹس اور ایسے پلیٹ فارمز بنا دیں کہ فارمر پروڈیوس اربن سینٹرز تک پہنچے، اور یہ مڈل مین کا جو رول ہے اس میں بڑے بڑے کارپوریٹس لا کے ایلیمنیٹ کریں، تھوڑی پروفٹ پہ بلک بائنگ میں جو کریں، اس قسم کے پلیٹ فارم لائیں. تو آپ اگر 40 روپے کلو امرود آرچرڈ میں ہے تو یہاں 200 روپے لاہور میں بکتا ہے. اسی طرح آم ہے، آم 50 روپے کلو، میرا آرچرڈ ہے، میرا 50 روپے کلو بھی نہیں بکتا، اور آپ یہاں 500-600 روپے لیتے ہیں. یہ جو بیچ میں فروٹ مارکیٹ مافیا، گرین مافیا، ٹریڈر مافیا، یہ سب جو ہے 300-400 پنا منافع ہے. تو پاکستان میں جو عام آدمی کو جو کھانا سستا نہیں ملتا، سٹیپل فوڈ سستا نہیں ملتا، آپ ایران میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، فوڈ باسکٹ انہوں نے سستی رکھی ہوئی ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جہاں ایگری پروڈیوس امپورٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں اسٹرکچرلی. اور پروکیورمنٹ سینٹرز بڑے بڑے، اس میں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں. پروکیورمنٹ، فارمر کی پروڈکٹ کی جب تک اس کو پرائس نہیں ملے گی، وہ چیریٹی کا کام نہیں کرتا، وہ وہاں جائے گا. اور آخری بات، بھٹو صاحب کے وقت میں کراپ زوننگ ہوئی تھی، اس کراپ زوننگ کو آج کی ویدر ریکوائرمنٹس کے مطابق کلائمیٹ چینج کو فیکٹر ان کرتے ہوئے ہمیں کراپ زوننگ پہ جانا ہے. ہمیں ہائی انٹینسو ریٹرن والی کراپس پہ جانا ہے، اور ہم زونز بنائیں، وہاں فارمرز کو لینڈ دیں، جو جن کو سن آف دا سوائلز ہیں وہ اس پہ کام کریں، اور ایگریکلچر ریسرچ پہ پیسے دیں. ایگریکلچر گریجویٹس کی تنخواہیں دیں ان کو، ہر فارم کے ساتھ 2-2 سال کی ان کے لیے مینڈیٹری کریں. اگر ایک MBBS ڈاکٹر کے لیے جو ہے ہاؤس جاب مینڈیٹری ہے نا، 1 سال کرنا یا 6 ماہ کرنا، تو یہ گریجویٹس کو اٹیچ کریں تاکہ وہ جا کے وہاں جو انہوں نے سیکھا اس کو اپلائی کریں. اور ہمارے ریسرچ کے اداروں کو زمین دیں، اور ان کے جو وسائل ہیں ریسرچ کے دیے دیں. یہ میری 4-5 قاسم صدیقی صاحب، یہ بڑی اہم بات قاسم صاحب نے بھی، قاسم صدیقی صاحب پرائمری میں پڑھا رہے ہیں، کورس کے اندر پرائمری کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ آپ قاسم صدیقی صاحب، توقیر شیخ صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی بڑا کوئکلی کچھ ایسی تجاویز دے دیں جو حکام بالا جسے ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران، ان تک پہنچ جائیں. جی، 2 تجاویز ہیں. پاکستان کا ہر شہر جو ہے جی وہ فرٹائل لینڈ کے اوپر بنا تھا. تو جو پیری اربن ایریاز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ایگریکلچر کے لیے، شہروں کو کینسر کی طرح گرو نہ کرنے دیا جائے. پیری اربن ایریاز شوڈ ناٹ بی فار ہاؤسنگ سوسائٹیز. دوسری سجیشن جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا پرپس چینج کرنا ہوگا. میں مین سٹریم تھنکنگ سے ایگری نہیں کرتا کہ ایگریکلچر کا مقصد ایکسپورٹ اور ڈالر کمانا ہے. میرے خیال میں اس کا کی مقصد شہریوں کو نیوٹریشن اور ہیلتھ اور ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہونا چاہیے. ڈالر کمانے کے لیے انڈسٹری اور باقی چیزوں پہ فوکس کریں. تو ہمیں 2-3 ڈیکیڈز کی ایک ٹرانزیشن بنانی ہوگی جس میں ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم نیوٹریشنل فوڈ پاکستان کی گروئنگ پاپولیشن کو دے سکیں. اور تھرڈ بات ہے وہ پانی کی. پانی ایک ڈمنشنگ کوانٹٹی ہے اور پاپولیشن گروئنگ کموڈٹی ہے پاکستان میں. میرے خیال میں بائی 2047 جب پاکستان کی عمر 100 سال ہوگی، اس وقت تک لیے جو ہمارا ٹارگٹ بنتا ہے وہ ہے کہ لیونگ ود ہاف دی پریزنٹ والیوم آف واٹر for twice as many people. That means 4 times more efficiency of water in agriculture, and that is not possible without water pricing and fair agriculture taxes. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر قاسم صدیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
फ्यूचर अगर पाकिस्तान में हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, जिस तरह से डॉक्टर अली तौकीर शेख साहब ने कहा कि जी फूड के हवाले से हमें पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हमने अपने इस्तेमाल के लिए करना है, लेकिन कॉटन के लिए तो हम ज़ाहिर है कि उसको प्रोड्यूस करेंगे, मुल्क की ज़रूरियात तो पूरी हो ही रही हैं, तो क्या तरीक़ेकार हो सकता है कि उसकी पर एकड़ यील्ड को बढ़ाया जा सके, कौन सी चीज़ों को इसके अंदर मुतारिफ कराया जा सकता है? फवाद साहब देखें, कॉटन हो चाहे दूसरी एग्रीकल्चर की दूसरी क्रॉप्स हों, ये बड़ी मल्टी जो है ना यूज़फुल क्रॉप्स होती हैं। मैं अगर सिर्फ कॉटन का आपको बताऊं तो इसका बीज भी इस्तेमाल होता है खल के तौर पे, अल्टीमेटली लाइफ स्टॉक्स खा रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इसके साथ जो है ना वो अटैच्ड है। और फिर कॉटन के साथ आप देख लें कि कितनी ज़्यादा मतलब 38% जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अटैच है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, इट्स यू नो इट encompasses a lot more people and lot more factors. मैं अपने भाई के साथ बिल्कुल एग्री करूंगा, वाटर रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना है और ऐसी हाइड्रोपोनिक्स की और ऐसी टेक्नोलॉजी इस वक्त आ चुकी है जिसमें बहुत ही वो वैरायटीज़ हैं जो लेस वाटर कंजप्शन के साथ हमें बेहतर यील्ड्स देती हैं। मैं अगेन अपने उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा एम्फसाइज करूंगा कि एजुकेशन इज़ द की, एजुकेशन इज़ द बेस। आप ये बताएं कि लो लिटरेसी रेट के साथ आप हाई टेक की मशीन्स कैसे एग्रीकल्चर में ला सकते हैं। आप जो है वो बेहतर फर्टिलाइजर्स, बेहतर जो हमारी बीज की किस्में हैं, और ये सारी चीज़ें डायरेक्टली रिलेट करती हैं एजुकेशन के साथ। हमें अपनी पॉपुलेशन को, जो वो किसान और वो फार्मर्स जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, उनके बच्चों के लिए और उनके लिए ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे जिसमें उन्हें न सिर्फ ये कि बेहतर बीज की टेक्नोलॉजीज़ की, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को उनको रोशनास कराया जाए, बल्कि उनको एक्सेस टू फाइनेंशियल एजुकेशन भी दी जाए। हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोग किसी तरह भी उनकी किसी लेवल के ऊपर भी उनको अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे हमारा फार्मर अल्टीमेटली आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देगा। यहाँ डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब